کی الزام لگا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صحیح مسلم کے جو میں نے خطبہ و سنت کے بعد میں نے پڑھی ہے وہ آیت سن لیجیے، وہ حدیث سن لیجیے، صحیح مسلم کتاب البر والسلہ حدیث نمبر 2581 نمبر کی حدیث۔ راوی ابو ہریرہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، او میرے پیارے بھائیوں، او میری اسلامی ماں بہنوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ کہا اے میرے صحابہ، جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے، کیا ہے، کون ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے، کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے تو مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے، جس کے پاس رہنے کا کوئی سامان نہ ہو، کھانے کا کوئی سامان نہ ہو، رہنے کا اچھا اس کے پاس مکان نہ ہو، اس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، کہا یہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ او میرے پیارے بھائیوں، او میری اسلامی ماں بہنوں، کیا بیان کیا؟ کہا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقد فحانا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ کہا میری امت میں مفلس وہ ہے، محتاج وہ، غریب وہ ہے جو نماز بھی لے کر آئے گا، جو روزے بھی لے کر آئے گا، جو زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، جو بہت سارے لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا زبردستی چھین لیا ہوگا اس کا مال، ایسے لوگوں کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے جس کو ہم نے گالی دی ہے، جس کو ہم نے ناحق تھپڑ مارا ہے، کسی کی زمین و جائیداد پر قبض کیا ہے، اس کو دی جائیں گے۔ جب دوسروں کو دی جائیں گے، ہماری نیکیاں ہم کر رہے ہیں نیکیاں اور گالی بھی بک رہے ہیں، ہم گالی بھی بک رہے ہیں اور ناحق مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو ہماری نیکیاں ٹرانسفر ہو جائے گی، نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد ابھی دوسروں کو حقوق باقی ہے تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کی برائی اس کے سر پہ ڈال دی جائے گی، تو گناہوں کے حقدار صرف ہے، وہ جہنم کے حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس کو پکڑو، اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ آج اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کان کھول کر کے سن لو، اگر میں بول رہا ہوں نا، اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے تو اگر ہم نماز کتنا بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ کتنا بھی رکھ رہے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، نہ تھپڑ مارا ہے، تو ہماری نیکیاں دے دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ بازار جاتے ہیں، کیا بازار جاتے ہیں تو بازار میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور جو کھانا رہتا ہے کھا لیتے ہیں اور جو سامان لانا رہتا ہے لے آتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے میں بتا دوں، یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث کتاب الدعوات حدیث نمبر 3428 نمبر کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم بازار جاؤ یا بازار میں پہنچو تو یہ دعا پڑھ لو، کیا کون سی دعا پڑھ لو؟ یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا اگر پڑھو گے تو 30 لاکھ نیکی ملے گی۔ کئی لاکھ؟ 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، 5 لاکھ نہیں، کئی لاکھ؟ 30 لاکھ۔ بتائیے 30 لاکھ کمانے کے لیے انسان جو ہے کتنی محنت کرتا ہے،
2 لاکھ نہیں کما پاتا بیچارہ، یہاں 30 لاکھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کوئی اگر یہ پڑھ لے تو 30 لاکھ اس کو نیکی ملے گی۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ 10 لاکھ درجات بلند، سن لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 لاکھ درجات بلند، اور 10 لاکھ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور 10 لاکھ درجات بلند۔ کتنا ہو گیا؟ 10 10 20 30 لاکھ ہو گیا۔ کون سی دعا سن؟ اب بھائی سن لیے بھائی نیکی کتنا 30 لاکھ نیکی، تو دعا بھی سن لیجیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت